السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود و سلام پیارے آقا پر، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ اس محفل میں، اس نشست میں جو شخصیت ہمارے درمیان ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن آپ کا تعارف ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کا تعارف کرایا جائے، اور آنے والی نسلوں کو اور یہاں موجود جتنے بھی لوگ اس ٹی وی کے ذریعے ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، انہیں بتایا جائے کہ ایسی شخصیات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا ہونا ہمارے لیے ایک مینار نور ہے۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہے۔ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو بھی موضوع ہوتا ہے اس پہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، جس سے نہ صرف مجھے، آپ کو اور ہم سب کو رہنمائی ملتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب ایک بار پھر کہ آپ ہمارے درمیان اتنا جو ہے ٹف شیڈیول میں اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور آتے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے خاص طور پہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ علامہ صاحب، ہم نے گزشتہ نشستوں میں روزے کے حوالے سے گفتگو کی، رمضان کے حوالے سے گفتگو کی، استقبال کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم چاہیں گے کہ آج کی نوجوان نسل، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، بات بڑھائی جا رہی ہوتی ہے سینہ بسینہ کہ روزہ ایک مشکل چیز ہے، ایک مشقت ہے، یا ہم پہ ایک مسئلہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تو یہ کیسی عبادت ہے، رب کے یہاں کیا قبولیت ہوگی اس کی۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ ہم روزے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ ایک مسلمان کے لیے روزہ رکھنا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور کن لوگوں پر کب سے یہ فرض ہوتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ واقفیت معلومات آپ کے شکوک کو، شبہات کو دور کرتی ہے۔ یقینی طور پر جب کوئی جاننے لگ جاتا ہے اور جان لیتا ہے تو پھر اس میں شبہ نہیں رہتا۔ بے شک۔ اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یا ایہا الذین آمنوا فرما کر۔ یہ بڑا پیار کا خطاب کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو۔ کیا بات۔ تو جب پیار سے پکارا جائے تو آپ کی پوری توجہ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں موجود ہیں اس کا نام ہے عالم اجسام، جسموں کی دنیا۔ اس سے پہلے ہم جس زمانے میں تھے اس کو کہتے ہیں روحوں کی دنیا، عالم ارواح، ٹھیک ہے۔ وہاں روح جو تھی وہ کھانے پینے گناہ وغیرہ سے پاک تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اب جسم کے اجزاء جو اس وقت ہمارے جو بھی تھے خیالی تھے، ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، خیالی اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے حساب سے نہیں کہہ رہا۔ تو دونوں اب مل گئے یہاں پر، روح جسم سے اور جسم روح سے مل گئے، تو اب دونوں کی وجہ سے وہ مبتلا ہو گئے اس دنیا کے اسباب کے ساتھ، یقینی طور پہ جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو اب ہمیں غذا کی ضرورت پڑی جسم کے لیے، بیسک نیسیسٹی، جو بنیادی ضرورت جس کو آپ بیسک نیسیسٹی کہہ رہے ہیں۔ تو اب جب ہم غذاؤں کے حاجت مند ہو گئے تو اب اس میں غذا کا حاصل کرنا، غذا کا استعمال کرنا، اس میں ہم نے بہت سی ہدایات کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ہم اپنے طور طریقوں سے کہ میں اس طرح کما لوں، میں اس طرح کما لوں، اپنی عقل کو ہم نے کوئی رہنما نہیں دیا اور خود سے فیصلے شروع کر دیے۔ جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق رہے ان کے لیے بھی زندگی تھی اور وہ زیادہ آسان تھی۔ بے شک اسی طرح۔ اچھا، اب جو ہوئی کہ نفس اور روح جسم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری، میں روح کو مضبوط کروں گا نفس کمزور ہوگا، میں جسم کو توانا کروں گا روح کمزور ہوگی۔ یہ جی، اب وہ یہ ہے نا کہ میں کس کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، میں روحانی تقاضے پورے کر رہا ہوں
یا جسمانی تقاضے پورے کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے ہم نہیں سمجھتے جس نے بنایا ہے. اچھا آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ انسان اگر سال بھر میں اتنے گھنٹے مسلسل اگر فاقہ کرے تو اس کے جسم کے سارے نظام جو ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں. تو ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم 2 دن 3 دن کتنے دن بھوکے رہ لیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے. تو یہ مجھے بتا رہا ہے میرے جسم کا اس میں فائدہ ہے. تو جس نے جسم بنایا ہے, کیا بات, بالکل اس رب تعالیٰ کی, ڈاکٹر کی رائے میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن رب تعالیٰ جس نے خالق ہے اس میں تو کوئی ہمیں شبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے, یہ مشقت ہمیں دے کر ہم پر مہربانی کی ہے. آپ کوئی چیز بغیر مشقت کے حاصل کر لیتے ہیں؟ آج بھی ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو بغیر مشقت کے مل جاتی ہے؟ پانی تک پینے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. آپ کو بیج بونا پڑتا ہے, بالکل, اس پہ کھاد ڈالنی پڑتی ہے, اس پہ ہل چلانا پڑتا ہے, پانی دینا پڑتا ہے, اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, فصل کاٹنی پڑتی ہے, پھر اس کو چھانٹنا پڑتا ہے, پھر اس میں سے ویسٹ جو بھوسا الگ کر کے غذا حاصل کرتے ہیں, پھر اس پہ چنانچہ حیات الحیوان کتاب ہے علامہ دمیری کی, اس میں لکھا ہوا ہے 360 ورکر کام کرتے ہیں تب آپ کو روٹی ملتی ہے. اللہ, یعنی اس پہ کتنے فرشتے ہواؤں پہ, کتنے پانی پر, وہ سارے شامل. 360 ورکر کام کرتے ہیں تب روٹی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. تو ہم کوئی بھی چیز کسی نہ کسی مرحلے سے گزر کے حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے روح اور جسم کے لیے ایک مرحلہ ہے جس سے ہمیں گزارا جاتا ہے, جس میں ہمارے جسمانی نظام کو, ہمارے روحانی تقاضوں کو, ہمارے نفس کو قابو کرنے میں ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں اگر ہم غور کریں. تو یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں, بلکہ آپ اندازہ کریں معدہ خالی رہنے سے ایک ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی کے سامنے منہ کھولیں گے, منہ کی بو کی بات نہیں کر رہا, جو معدے کے خالی رہنے کی, اس بو کو ہو سکتا ہے کوئی اور پسند نہ کرے, اللہ کے ہاں وہ بہت پسندیدہ ہے, اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. تو آپ یہ, اور پھر رمضان کا جس کو ہم یہ انعام کہیں, احسان کہیں, یہ مشقت نہیں ہے, یہ مہربانی ہے ہم پر. آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے ہر مہینے 3, آج بھی آپ کو کسی طبیب کے پاس جائیں نا, جن کو ہم حکیم کہتے ہیں, وہ پہلے آپ کو مسہل دیں گے, ایسی دوائیں دیں گے کہ آپ کو اسہال شروع ہو جائے گا, یعنی آپ کے اندر سے کچھ نکلے گا. پھر اس کے بعد وہ سنبھالنے کے لیے, اس کے بعد طاقت کے لیے دیتا ہے. تو یہ 3 دن کے روزے مہینے میں ایسے تھے جیسے آپ نے مشین کی سروس کی ہے, اوور ہالنگ جسے آج کہتے ہیں مشین. یہ رمضان اوور ہالنگ ہے, وہ سروس تھی, یہ اوور ہالنگ ہے. آپ کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے, آپ کی سوچوں کا, آپ کے انداز کا, آپ کے اوقات کا, آپ کے جسم کی حرکات کا. تو یہ پوری طرح الٹیمیٹلی اوور ہالنگ کے بعد ہماری مشینز, یعنی اگر ہم مشین کی لائن میں بات کریں تو وہ اس کی ایفیشنسی میں اور اضافہ ہوتا ہے, ورنہ وہ کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. مجھے یہ بتائے نا کہ جی شیطان کو قید کر دیا گیا کہ تاکہ ہمیں اور آسانی ہو. بالکل, جنات جو سرکش تھے وہ بھی باندھ دیے گئے. اب آسانی پر آسانی. اور پھر قرآن نے کیا کہا, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, کیا بات, مشکل نہیں چاہتا. اور وہ ہمیں مشقت میں ڈال کے کوئی اس کو خوشی نہیں ہوتی. یہ ہم جب مشقت اٹھاتے ہیں اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے. ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے بچے کی پیدائش تک, پورا پروسیس جتنا ہے وہ تکلیف پر تکلیف, لیکن جب رزلٹ ملتا ہے, کیا بات, خوش ہو جاتی ہے. تو جب ہمیں اس کا اجر ملے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ تو تکلیف کچھ بھی نہیں تھی. بالکل. اور رب سے محبت اور اس سے تعلق کا بھی ایک ذریعہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے لیے دن بھر اس کو یاد کرتے رہیں, اس کے ساتھ. آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ روزہ میرے لیے ہے, اور اس کی جزا یہ بتایا کہ جی 10 گنا 70 گنا 700 گنا دگنا جتنا اللہ چاہے, مگر روزے کی جزا بیان نہیں کی. فرمایا میرے لیے میں دوں گا, اور دوسرا اگر اس کو اجزا بھی پڑے تو میں اس کی جزا ہوں. تو جس عمل کے بدلے رب مل جائے. ہم صرف ہماری سوچ کا زاویہ بدلنا ہے, ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں تو پیار ہو جائے گا روزے سے.
اور پھر فرما دیا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تمنا کریں کہ سارا سال رمضان رہے۔ بالکل، اگر ہم سحری سے دیکھیں اور افطاری تک تو رب کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے وہ ہر لمحے ہر آن ایوری سٹیپ ہمیں جو ہے نا مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پانی رکھا ہے نہیں پی رہے، کھانا رکھا ہے نہیں کھا رہے، نماز کا ٹائم ہوا اور شوق سے پڑھنے جا رہے ہیں، تو رب نے تو یہ ایک ہمیں موقع دے دیا کہ اور قریب آ جائیں۔ بچنے کے طریقے بتا دیے گناہ سے، جب حلال چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ بھی ایک تربیت مل گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ ذرا غور کریں، پہلی امتوں پہ روزے، ان میں 24 گھنٹے کا روزہ، ہمارے لیے سحری بھی رکھ دی، اور سحری پہ کیا مہربانی کہ جو سحری کرے بھلے ایک کھجور کھائے، بھلے گھونٹ پانی پیے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کتنے انعام ہیں، کھائیں بھی ہم اور استغفار بھی، ثواب بھی ہمیں ملے اور وہ راضی ہو جائے ہم سے۔ یعنی میں حیران ہوں کہ اتنے انعام اور ہم توجہ نہیں کرتے۔ یہ رمضان تو برکت ہی برکت، خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ گلدستہ سجاتے ہیں لیکن کچھ پھول نمایاں کر دیتے ہیں، تو یہ ہمیں پوری دوسری تمام امتوں میں نمایاں کر رہا ہے ہمیں۔ کیا بات، یعنی اس امت پر یہ کرم ہوا ہے کہ اس کو یہ رمضان ملا ہے، باقی پہ اتنے روزے نہیں تھے۔ بالکل، تو ان کے لیے وہ اجر نہیں ہے جو ہمارے لیے، پھر اس میں ایک ہی رات ایسی جو 1000 مہینے سے بہتر۔ اندازہ کریں اس ایک رات میں میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسے جو 84 برس کے زیادہ ثواب اس کا، اندازہ کریں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو اب تک غافل ہیں اس سے، وہ یہ جان لیں۔ اچھا، پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر سال ہم یہی سوچتے ہیں شاید ہی ہمارا آخری رمضان ہو۔ جی، جو ملا ہوا ہے تو اس سے تو فائدہ اٹھائیں، بالکل، اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، اور وہ شخص جو اس قابل نہیں بناتا اس کے لیے وعید بھی بہت ہے، کیونکہ انعام دیا جا رہا ہے اور نہیں لے رہے۔ بادشاہ تحفہ دے میں واپس کر دوں، تو یہ تو رب نے دیا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کیا چیز ہیں، ان کو دے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کا تحفہ نہ لے، تو یہ تو رب کا تحفہ ہے، انعام ہے۔ بالکل علامہ صاحب، اگر ہم اس میں اس بات کو ایڈ کریں کہ فی زمانہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بھی لینینسی شو کی جاتی ہے، بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا ایسی عمر میں آپ چلے گئے کہ ایسی کوئی عادت آپ کو پڑی، جیسے لت کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کھانے کی وہ پڑی ہے اور آپ اس کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ایک تو وہ جو کہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے، اور ایک وہ جو کسی بھی دنیاوی وجوہات کی وجہ سے جو ہے رضامندی کے ساتھ روزہ چھوڑ رہا ہے۔ روزہ ہم تو وہ تھے جو ضد کر کے رکھتے تھے کہ نہیں جی ہم نے رکھنا ہے، ہمیں کہا جاتا تھا چلو آدھا رکھ لو، چھڑوایا بھی جاتا تھا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، آدھا رکھ لو تم، بچوں کا روزہ اسی طرح ہوتا ہے، تو ہم اس پہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، ہم رکھ رہے ہیں نا۔ تو وہ بھی تھے، تربیت تھی، گھر کا ماحول تھا، تو شوق تھا، تو بہت چھوٹی عمر سے رکھنے شروع کیے۔ تو واضح رہے جس عمر میں روزہ فرض ہو جائے اس کے بعد بلا عذر شرعی، یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اتنی بڑی خیر سے محروم، اور پھر میں وہ سخت الفاظ جو بیان ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل امین جیسی ہستی نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی۔ اللہ آمین کہنے کا مطلب کہ ایسا ہی ہو۔ تو اب کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ رہ گیا؟ تو میں ڈروں، میں معمولی سی تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، ٹھیک نہ ہو، میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو میں عذاب کے لیے کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں عذاب سہ لوں گا؟ تو مجھے بچنا ہے۔ بالکل، اور میں مالک جب اس کو اپنا خالق مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، تو اس کا کہنا ماننے میں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر علامہ صاحب موضوع کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لے رہے ہیں، آپ علامہ صاحب سے ڈائریکٹ لائیو سوال بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات علامہ صاحب اسی پروگرام میں آپ کو ضرور دیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام میں روزے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کی لائیو کالز بھی ہم اس پروگرام میں لے رہے ہیں۔
تو آپ چاہیں تو علامہ صاحب سے لائیو اسی موضوع سے متعلق سوال کر سکتے ہیں، یا رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی پروگرام میں لائیو آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی علامہ صاحب، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے روزے کی اہمیت کے حوالے سے۔ اچھا، ایک چیز جو فنومنا ڈیولپ ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، جب سے سوشل میڈیا آیا یا الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا کریز شروع ہوا، تو خواتین کا دو معاملات جو ہیں زیادہ بنے۔ پہلے لوگ افطار میں ایک سرٹن ریسیپیز کی طرف جاتے تھے یا دیگر معاملات ہوتے تھے، اور ذکر و اذکار کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ کیا روزے کے ساتھ ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد روزے کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ روزے کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت میں کیا کہیں ہم کمی تو نہیں کر رہے ہوتے اس کو گزار کے؟ دیکھیں، مسجد میں آنا ہے میں نے تو مجھے بدن پاک ہونا چاہیے، بالکل کپڑے پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وضو ہونا چاہیے، میل گندگی نہیں، تو میں مسجد میں آنے کے قابل بنوں گا۔ تو روزہ رکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنتا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ نفس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ بات نہیں ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سنوارنا ہے۔ ہم ہلاکت کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کو مارنا نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہے، سنوارنے کے لیے ہے۔ تو اب وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اچھا، روزے کے لیے کہا گیا کہ جو روزہ رکھ کر اس کا حق نہ پہچانے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں ملتا۔ میری مراد اسی جانب جی، سے بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہماری خواتین، آج کل تو ریفریجریٹر آ گئے، فریزر آ گئے، اب چیزوں کو اسٹور کر لیتے ہیں، یعنی پورے مہینے کے سموسے پہلے سے بنا کے رکھ لیے، چیزیں بنا لیتے ہیں، پہلے تازہ ہوتا تھا سب کام۔ خواتین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ افطاری یا سحری تیار کریں، اگر وہ فرض نماز سے غافل ہیں تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو فری کر دو، ان کے لیے اور کوئی نہیں، بس یہ کھانا عصر پکائیں۔ اور مغرب کے اندر ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ اچھا، پھر اس پر یہ کہ غصہ بھی آتا ہے، مہمانوں کی وجہ سے کچھ اور پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو آپ تو سوچیں، چولہے کی گرمی ہے، چیزوں کی گرمی ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اس وقت سہولت ان کے لیے، اور یہ نہ ہو کہ جی اتنی یلغار ہو کہ وہ نماز سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہیلپنگ اینڈ ایک بندہ بنے اور ساتھ میں انہیں ایک وقت جو بھی ہے، لیکن یہ کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کو نماز نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، ان کا کام صرف کچن ہے، یہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، آپ جب ملازمین کو دیتے ہیں رعایت، تو گھر کی عورتوں کے لیے بھی اس میں جو آپ سہولت کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے، لیکن ان عورتوں کو یاد رکھنا ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ میں روزہ رکھ کر کس کو راضی کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو، رب کو راضی، بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن میرے اعمال میں کمی ہے، میری نمازیں لی جا سکتی ہیں، میرے دوسرے نیکی، روزہ نہیں لیا جا سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں روزہ نہیں کوئی میرا چھین سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دی وہ میرے لیے ہے۔ تو بہت اہم سمجھیں اس کو اور اس کو اہمیت دیں۔ اب روزہ گزارنا، جو آپ کا یہ سوال ہے کہ میں اپنی توجہ بھوک پیاس سے ہٹا کے کسی چیز میں لگا لوں، تو میں اللہ کی یاد میں نہیں لگاؤں گا تو پھر روزہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، اب جو لوگ ورکرز ہیں، مزدور ہیں، آفیسرز ہیں، کلرک ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وہ جو ڈیوٹی دینا ہے وہ کوئی اور کام ہے۔ اگر وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، صرف مال کمانے کے لیے، تو صرف مال ملے گا، لیکن وہ پورے ایک ادارے کی بہتری، اس ادارے کی وجہ سے ملک کی بہتری، عوام کی بہتری، اس سے فائدہ مخلوق کو ہے، تو ان کا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا، بشرطے کہ نیت جی نہیں، آپ ان کو بھی نہیں، میں سب کو لوں گا، لیکن جائز کام ہوں گے جو آپ اس سے مثلاً ایک پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے، اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ کی ملکی معیشت کو فائدہ ہے، تو یہ پوری حیثیت لی جائے گی، تو یہ فائدہ سب کا ہو گیا، تو آپ کا وہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ کو اس میں کام چوری نہیں کرنی ہے، جو ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم 8 بجے کے دفتر میں پہنچتے ہی 10 بجے ہیں،
سامنے رکھی ہوئی ہے فائل ٹال رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے تو ہمارا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن روزے میں کوئی جو منکرات جن کو منع کیا گیا ہے وہ کر کے روزہ گزاریں گے تو صرف بھوک پیاس رہے گی۔ بالکل۔ ہم صاحب ایک کالر ہیں کراچی سے، جی وسیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی وسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ صاحب سے سوال ہے میرا۔ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم اگر تھوڑا سلو کریں گے تو آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکے گا اور ہماری آواز بھی آپ تک آئے گی۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب سے سوال ہے یہ۔ ہاں، علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھتے ہیں قیام اس میں فرض ہے، لیکن پیر کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکتے، تو ذرا تھوڑا سا کھڑا ہونے کے بعد بیٹھ جائیں اور باقی نماز بیٹھ کے پڑھیں، پھر ٹھیک ہے، اتنی سجدہ کر لیں تو قیام کا فرض پورا ہو جائے گا یا ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے وسیم صاحب، آپ کا سوال سمجھ گیا اور یہ بہت اہم سوال ہے اور کافی لوگوں نے اس کے حوالے سے پوچھا بھی تھا۔ علامہ صاحب جیسے آج مجھ سے بھی ایک سوال اسی طرح کا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ بھائی بہتر ہے کہ تم جب تک کھڑے رہ سکتے ہو کھڑے رہو، اور جب تکلیف زیادہ ہو جائے پھر بیٹھ کے باقی نماز کو کنٹینیو کرو۔ کافی لوگوں کو ہم نے مساجد میں بھی دیکھا ہے۔ اچھا، اسی کے حوالے سے اب اگر جب وہ بیٹھ رہے ہیں تو ان میں ایک ذہن میں آ رہا ہوتا ہے سجدے کا معاملہ، دیگر معاملہ، تو یہ ایک چاہ رہے تھے کہ بھائی جیسے کھڑے رہ سکتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ قیام کر سکتے ہیں، تو وہ شروع۔ جی، اسلام جو ہے بہت ہی آسانی کرنے والا دین ہے۔ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، زیادہ دیر کھڑے رہنا تراویح میں ہوتا ہے، فرض نمازوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن ہر وہ شخص جس کو کوئی تکلیف ہے، عام ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی تکلیف ہے، نماز کیونکہ وہ حکم ہے وقوموا للہ قانتین، ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو کھڑے ہو کر نماز شروع کر لی ہم نے، اب مجھ سے زیادہ دیر کھڑے نہیں رہا جا رہا، تو میں بیٹھ سکتا ہوں کچھ دیر، جب مجھے آرام مل گیا میں پھر کھڑا ہو سکتا ہوں، اس سے میری نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر میں باقی رکعتیں بیٹھ کے ادا کرتا ہوں اور کھڑا نہیں رہ پاتا تو پھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ صرف عذر کی وجہ سے، ورنہ نہیں۔ عادت نہیں بنانی، اس کو عادت نہیں بنانی ہے، اور کم سن یا جوان کو یہ کرنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے آخری نفل بیٹھ کر ادا کیے، وہ ان کی شان تھی، ہمیں کھڑے ہو کر کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر کسی کو دشواری ہو رہی ہے، کوئی زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے نفل کی اور اس میں اس کے لیے ہو رہا ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں پہلے بیٹھنے کا رواج تھا، اب آ گئی ہیں کرسیاں۔ بالکل، مساجد میں بھی، وہ شخص جو اب اس میں بہت سے لوگ صحیح طرح نہیں، باقاعدہ جس طرح ان کو بتایا گیا، کچھ لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکنا ہے، سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا ہے، ہاتھ آگے نہیں کرنے، وہ ایسے اس طرح بالکل جو کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جی وہ نہیں ہے، وہ رکوع میں ہلکا سا جھکا، سجدے میں جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس نے شروع بھی بیٹھ کے ہی کرنا ہے، ورنہ وہ سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔ اب کافی فرق آ جاتا ہے۔ جی وہ نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ کرسی تو ایسی نہیں ہے نا کہ پیچھے بعد میں کھینچے گا، وہ تو کرے گا، اس کے لیے دشواری، تو ایسے شخص کے لیے جب وہ اس کی عذر آ گیا تو اب وہ بیٹھ کے شروع کرے گا، ورنہ کھڑے ہو کے شروع کرے اور نیچے بیٹھ جائے۔ بہتر ہے کہ جماعت کے دوران، جیسے جماعت میں اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو نارملی اگر گھر پہ پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ لے یا کھڑ کے۔ نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھنا مسجد میں، وہ مرد ہے جماعت کے لیے چل کے آ سکتا ہے اور کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ رکوع سجدے میں اس کو دشواری ہے تو اسے یہی کہیں گے کھڑے ہو کر شروع کرے اور پھر رکوع سجدے کے لیے بیٹھ جائے، جس کو دشواری ہو، لیکن کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود بھی اتر کے سجدہ کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر عذر کی وجہ سے رعایت ہوگی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس موضوع کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، تو اس کے بعد پھر یہیں سے اس موضوع کو کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں
اور گفتگو ہو رہی ہے روزے کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اقوام عالم میں دیگر ممالک میں رہتے ہیں، اور وہاں کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ناٹ کنفائنڈ کہ وہ ہماری معاملات میں ہی چلیں اور ہمیں وہ وقت دیں یا روزے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتیں۔ تو بہت سارے لوگ اس کو عذر بناتے ہوئے روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ایک زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ رمضان یا رمضان المبارک میں روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کے نزدیک ہوتی۔ تو ایسے معاملات میں کہاں کہاں چھوڑا جا سکتا ہے اور کہاں جو ہے ضروری ہے کہ اسے رکھا جائے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پوری دنیا انسانیت میں مسلمانوں کے لیے ہے۔ بے شک، بالکل۔ جب یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے تو جو بھی ایمان والا ہے اس کے لیے۔ ابھی یورپ میں گزشتہ برسوں تک 21 گھنٹے کا روزہ تھا، بالکل اسی طرح۔ لیکن انہی ملکوں میں 7 گھنٹے تک بھی آ جاتا ہے۔ وہ شروع ہوتی بالکل اسی طرح ہے۔ تو اگر وہ سخت ہے، چونکہ وہ وہاں رہ رہے ہیں، اب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے رہ رہے ہیں یا شوق کی وجہ سے رہ رہے ہیں، کچھ کام کرنے گئے ہیں، کچھ پڑھنے گئے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی رہ رہے ہیں، تو اب وہ اس کو عذر بنائیں تو یہ ان کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی رعایت دین کی طرف سے۔ اب کام ایسا سخت ہو کہ جس میں وہ بالکل ان کے لیے برداشت سے باہر ہو، اس عذر کو تو دیکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اپنی چھٹیاں ان دنوں میں رکھوا لیں، وہ کافی لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کو کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ وہاں سے حرمین شریفین چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کر لیتے تھے، اپنے وطن چلے جاتے تھے، ایسے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ تو اس کو عذر بنا کر رمضان سے محروم رہنا یہ کمی ہوگی۔ میں ان کو یہی مشورہ دوں گا، سوائے ایسا کام ہے اور وہ اس نے اپنایا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے جس کام میں جو ایسی ڈیوٹی ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہے کہ وہ روزہ رکھ کے وہ کر سکے، اس میں اس کے لیے وہ جتنے دن بھی اگر وہ رعایت لے سکتا ہے، درخواست دے سکتے ہیں۔ دنیا پہچانتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ فاسٹنگ کا منتھ ہے، تو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی چھٹیاں جو جمع کر لیں اس وقت کے لیے، یا جو بھی سہولت ہے، لیکن بغیر عذر شرعی روکنا، اس کی ہم انکریج نہیں کریں گے ان کو کسی طرح بھی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے ان کو رعایت نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ڈیوٹی انسان کی اپنے شوق سے ہے یا مجبوراً ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو وہ خود ساختہ طور پہ کر رہا تھا۔ جی، اب دیکھ لیں، اب باہر رہنے والے، جی ہم کیا یہاں سے مارگیج کر لیں، ہم یہاں سے سود لے لیں، ہم یہ کر لیں، تو آپ کی مجبوری کیا ہے وہاں رہنے کی؟ لازمی بات ہے آپ کا شوق ہے، اب اللہ کی زمین وسیع ہے، آپ اس میں نہیں نکلنا چاہ رہے، تو اب اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ باقی چیزوں میں کیوں نہیں ڈھونڈتے وہی سہولتیں؟ صرف رمضان کے لیے کیوں؟ اور بھی بہت سے موقع ہیں ان میں آپ وہ رعایتیں نہیں مانگتے۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں اگر آپ تھوڑی سی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے، اجر بھی زیادہ پائیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مجھے سخت گرمی کے روزے پسند ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ یاد آتا ہے، بھوکوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور پھر آپ کی وہ جو مراحل آپ پر گزرتے ہیں اور آپ خوشی سے کرتے ہیں تو اس پہ پھر اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو ذہن میں رہے، ہم لوگ جو اپنے عذر بنا لیتے ہیں، ہمارے یہ پتہ نہیں مزاج ہو گیا ہے کہ ضرورت کو سہولت بنانا ہے، سہولت کو ضرورت بنانا ہے۔ علامہ صاحب، روزے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی ایسی ہوں گی جو کہ اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہوں گی، لیکن اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک کالر ہیں، ان سے پہلے سوال لیتے ہیں۔ جی عبداللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی عبداللہ، سوال کیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر دانتوں سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا یا مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، دانت کے حوالے سے ہم نے کل حالانکہ اس پر گفتگو کی تھی، شاید انہوں نے کل کا پروگرام نہیں دیکھا۔ خون خود نکل آئے یا آپ نے نکالا برش کر کے، کوئی چیز کر کے، تو آپ کا وہ خون تھوک میں مل گیا اور آپ کے منہ میں ذائقہ بن گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ وہ حلق میں جا رہا ہے۔
آپ کو معمولی سا نکلا ہے، فوراً تھوک دینا ہے، وہ تھوک میں مل کر آپ کے حلق تک نہیں جا رہا، منہ میں اس کا ذائقہ نہیں بنا ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن وہ تھوک میں مل گیا، غالب ہو گیا اور پھر وہ آپ کے پورے منہ میں پھیل گیا، ذائقہ بھی بن گیا اور اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، مسواک کریں، خالی برش بھی نہ پھیریں کیونکہ اس سے خون نکلنے کا اندیشہ ہے. مسواک کریں روزے کی حالت میں تاکہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو. چل ہم سب ہم نے بات کی روزے کی اہمیت کے حوالے سے، تو جیسے افطار ہے، اسی طرح ایک افطار کے حوالے سے لوگوں کا ایک کنسرن رہتا ہے کہ اس کی بھی اہمیت ہے یا بس اس کو وہ ایک فاسٹنگ توڑنے کے لیے استعمال کریں، جبکہ یہ ایک اجتماعیت کا بھی مظہر ہوتی ہے. دوسرا ایک ساتھ میں سوال ہے، بہت مختصر جواب چاہوں گا، کیا روزے کے ساتھ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ پورا پروگرام کر لیں. انشاءاللہ وہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا سوال بار بار جی، آ رہا تھا. زکوٰۃ کے لیے آسان بات یہ کہ میں آج کی تاریخ میں نے سال شروع کیا، اگلا سال اسی تاریخ تک اس پہ سال گزرنا ضروری ہے. اب وہ میں تاریخ خود طے کرتا ہوں کہ میں جنوری سے کروں، میں رجب سے کروں، رمضان سے کروں، میں جون سے کروں، یہ میرا ہے. لیکن اس پہ سال گزرنا ضروری ہے. رمضان میں اس لیے لوگ کرتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں کہ جی زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو آپ اپنا حساب ہی رمضان سے بنائیں زکوٰۃ کا، باقی جو بینک کا، ٹیکس کا اکاؤنٹ جب مرضی سے بنائیں، لیکن زکوٰۃ کا حساب آپ بنائیں رمضان سے تو رمضان میں دیں. اور اگر آپ نے رجب کا بنایا ہوا ہے یا کسی اور مہینے کا بنایا ہوا ہے تو پھر روکنا اس کو غلط ہوگا. ڈیو نہ ہو، ایڈوانس دے دیں آپ، اس میں بعد میں اس میں سے نکال لیں، لیکن دیر نہ کریں کیونکہ پتہ نہیں ہے آپ کو، زندگی کا کچھ معلوم نہیں اور آپ نے کسی اور کو بتایا بھی نہیں ہے تو وہ آپ کے ذمہ رہ جائے گا. بالکل. علامہ صاحب افطار کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ روزے کے ساتھ افطار کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ لوگ آج کل اس کو بھی بالکل ایک، کیونکہ افطار کرنا اور اس کے حوالے سے حدیث میں ذکر جی حدیث میں ذکر ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک افطار کی خوشی کہ وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس پہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملے گا، اس کا اجر ملے گا. تو افطار کرنا، وقت پر کرنا، یہ اور اگر مل کے کرتے ہیں، دوسروں کو کراتے ہیں، بہت ثواب ہے. تو افطار کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مہربانی ہے، ہم نے کی ہے. تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے تو دسترخوان سجتا ہے، تو اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے. اور آدمی یہ نہیں کہ نہیں مجھے 2 گھنٹے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہ کہے. رب نے انعام دیا، خوشی ہے میری. بالکل. علامہ صاحب ایک کالر ہے مسز اسحاق کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بات کرنی ہے، علامہ صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی آپ سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم کبھی کام سے جاتے ہیں، ویسے عشاء کی نماز جو ہے نا 4 بجے ہم لوگ سو رہتے ہیں اور پھر 4 پڑھتے پوری پڑھتے ہیں نماز، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 پڑھ 3 منٹ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک جیسی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا سورہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جیسے نماز میں ویسے ایک جیسی صورتیں پڑھیں. یہ تو نفل نماز ہے، اس میں ایک جیسی صورت، لیکن فرض نماز کے لیے کوشش کریں کم از کم ان کو 7 صورتیں یاد ہوں اور ترتیب آگے پیچھے نہ ہو. جو پہلے آئی ہے وہ پہلی رکعت میں، جو بعد میں ہے وہ بعد والی رکعت میں. پہلے آخری صورت پہلے پڑھ لی اور پھر دوسری بعد میں، اس طرح نہ کریں. تو فرض نماز میں اگر ان کو 7 صورتیں یاد ہوں تو اچھا ہے. نفل میں ایک ہی صورت بار بار پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. بے دہانی میں اگر یہ معاملہ کیا کہ اس نے ترتیب رکھی غلط کرتی یا ایک ہی صورت پڑھے جا رہے ہیں نہیں، فرض نماز میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس کو یاد نہیں ہے اس کے لیے تو اس وقت تک رعایت ہے جب تک دوسری یاد نہیں ہو جاتی. لیکن یہ کہ یاد کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کر لیں. 10 صورتیں تو بچوں کو جہاں بھی جاتے ہیں یاد کرا دی جاتی ہیں، تو کوشش کریں. لیکن نفل میں آپ وہی، مثال کے طور پر قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پہلی میں 5 پڑھ لیں، دوسری میں 3 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، تب بھی وہ درست ہے. ٹھیک. ہم سب ایک ان کا دوسرا سوال بھی تو تھا. نہیں، یہ ایک دو ہی سوال ایک کنٹینیوٹی میں تھے. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے، اور آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مختصر اور جامع سوالات کے جوابات دے رہے ہیں تاکہ آپ کے مسائل بھی حل ہو سکیں، اور جن مسائل کے بارے میں آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے دوسروں کے بھی مسائل حل ہو سکیں۔ ناظرین، ایک کالر نے ہمیں بریک کے درمیان کال کی اور اس میں علامہ صاحب انہوں نے ہم سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ تراویح کو ہلکا جاننا اور روزے کو مکمل سمجھ لینا، مقصد بنا تراویح کے روزہ مکمل سمجھنا، تو کیا روزہ قبول ہو جائے گا؟ اس میں عرض یہ کروں گا کہ کسی بھی عبادت کو ہلکا جاننا اس حد تک بعض مرتبہ یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ یعنی تراویح چھوڑے جا رہے ہیں، نہیں، کسی بھی عبادت کو، اللہ کے کسی حکم کو ہلکا جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تخفیف کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا۔ اسی لیے میرا وہ جملہ ہے کہ کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ کبھی کبھی چنگاری بھی شعلہ بن جاتی ہے، تو جب حکم دیا ہے، اور پھر حدیث شریف بخاری میں موجود کہ جو رمضان کی راتوں میں جاگے، یہ تراویح کے لیے ہی ہے کہ اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا بات! تو 20 رکعت کا اضافہ روزانہ کی آپ فرض اور واجب جمع کریں تو 20 رکعتیں بنتی ہیں، 17 فرض اور 3 وتر، 50 پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو وہ اگر آپ کو یہ کرنا پڑ گیا ہے تو آپ نے اوور ٹائم بھی آپ لگاتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر کی دوا پہ یقین کر کے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں کرتے۔ 7 دن کا پورا کورس ہے۔ جی ہاں، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیوں اتنے سوال؟ تو اسلام تو نام ہی گردن رکھ دینے کا ہے، سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ تو جو لوگ خوش دلی اور ہمیشہ دلچسپی سے محنت میں مزہ آتا ہے، دلچسپی نہ ہو تو پھر ڈیوٹی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اگر اس کو ہلکا جانیں گے تو یہ گناہ بھی ہوگا، اور جو تراویح ادا نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب، روزے کے حوالے سے کل بھی ہم نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج کے جو والدین ہیں وہ بچوں کو کس طرح جو ہے ان کے سامنے روزے کی ایک اہمیت کو اجاگر کریں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ریپلیکیٹ اپنے والدین کی حرکات و سکنات کو کرتا ہے، کہ والدین کیا ایسے معاملات کریں کہ بچے کو سمجھ آئے کہ یار یہ کوئی ایک اہم چیز ہے، یا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو ہم نے جناب پورا ایک فیسٹیول کی طرح وہ کرنا ہے معاملہ۔ اس میں ضروری ہے کہ آسان لفظوں میں آسان باتیں ان کو مثالیں دے کر سمجھائیں۔ آپ کہانیاں سناتے ہیں، وہ کہانی سے جو رزلٹ نکلتا ہے نا اس کو پکڑتے ہیں، اور یہ تو کہاوت ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا ماحول بھی ان کو شوق دلاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ لگتا ہے۔ تو پیارے پیارے انداز میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں اہمیت سمجھائی جائے، اس کے اور فائدے بتائے جائیں، اور جب بھی فضائل بیان کریں گے ہمیشہ شوق بڑھے گا۔ ثواب کی اہمیت بتائی جائے، اللہ کی رضا کی اہمیت بتائی جائے، تو وہ سمجھ لیتے ہیں اس بات کو۔ یہ بشرطے کہ سمجھانے کا انداز حکم نامہ نہ ہو، ان سے دوستانہ انداز میں آپ کہانیوں کے انداز میں ان کو باتیں سنائیں، علماء نے لکھی ہیں بالکل، اس کا ماحول ایسا کریٹ کر دیں کہ انوائرمنٹ سے وہ سیکھے بالکل اہمیت کیا ہے۔ علامہ سے ایک کالر ہیں، ان سے سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی سوال کیجیے گا۔ جی بھائی، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ اگر باپ بھی سر پہ نہ ہو اور بھائی بھی سر پہ نہ ہو، کمانے والا گھر میں کوئی نہ ہو، تو رقم اگر بینک میں جمع کروا دے تو اس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا وہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال لیتے ہیں۔ علامہ صاحب تھوڑا سا ہٹ کے چاہیں گے مختصر جواب دے دیں۔ بینک میں فکس ڈپازٹ لوگ کروا دیتے ہیں، ان کا کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، سچویشن ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے سود کا معاملہ؟ اوبیسلی سود کا معاملہ۔ جی، بینک میں جو اتنا بھی نظام اب تک ہماری معلومات میں ہے وہ سود کا ہے، البتہ کوئی ایسا انہوں نے فکس ڈپازٹ کیا ہو جس کی شرائط میں سود نہ آتا ہو، اور اس میں وہ کوئی جو انویسٹمنٹ کی مد میں جا رہا وہ۔ جی بالکل، اگر وہ مداربت ہے، آپ کو نفع نقصان میں شریک کیا ہوا ہے، وہ باتیں جو سود بنا دیتی ہیں، اول ایسا کوئی ہے نہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کوئی انویسٹمنٹ ایسی ہو جہاں پر آپ کر سکیں، مل جائے،
لیکن بینکوں میں سود سے خالی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت تو بہت سارے آپشنز ہیں، لائک آپ رینٹ کر دیں کسی چیز کو یا گھر لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں، تو اللہ نے بہت سارے اور بھی آپشن۔ آن لائن بہت کچھ کاروبار ہو رہا ہے ایسا آسانی سے، جی جس میں سود سے ہم بچ سکتے ہیں، تو سہولتیں ہیں۔ تو بینکوں میں میری معلومات کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے جو آپ نے سود پہلے سے بھی خالی فرمایا تھا ہو۔ کہ اتنی بڑی زمین ہے، اللہ نے اس میں بہت سارے معاملات رکھے۔ ہم صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اس کے بعد سب سے اہم جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آج کی اہم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آج کے یوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی شخصیت کا یوم آئے اور ہم اس پہ گفتگو نہ کریں، اور آج جن کا یوم وصال ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، یعنی جنت میں خواتین کی سردار، پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تکریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگر گوشہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور آج ان کے یوم وصال کے موقع پر ہم چاہیں گے کہ ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تاکہ آج کی جو ہماری خواتین ہیں وہ ان سے کوئی سبق حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں۔ جی علم صاحب۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، ان میں سب سے زیادہ درجے اور مرتبے والی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی شہزادی ہیں۔ میں چھوٹی نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ چھوٹی تو کبھی بھی نہیں تھیں، کیا بات، سبحان اللہ۔ ہمیشہ سے شان والی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی، اس کی ناراضی میری ناراضی، اور میری ناراضی اللہ کی ناراضی۔ اللہ یہ اتنی شان والی ہو کر کے حضور نے فرمایا تمام جہانوں کی اور جنت کی خواتین کی سردار، کتنا مرتبہ، کیا بات۔ اس کے باوجود ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، ان کی دیکھا جائے کہ اتنی بڑی شان کے باوجود گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، کیا بات، والد کی خدمت کی ہے، پھر شوہر کی، پھر بچوں کی، اور تربیت ایسی کی ہے کہ کائنات میں مثال ہے۔ کیا بات، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادیراں را اسوائے کامل بطول۔ کیا بات، علامہ اقبال نے پوری وہ لکھی ہے ان کی کہ امت کی ماؤں کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، گھر کے سارے کام خود کرنا، اور مصلے پہ جانا ہے تو صبح ہو جاتی ہے اللہ کام کرنے کے باوجود، اور عبادت گزار بہت، شرم و حیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نگاہوں میں پردہ ہوتا ہے، آنکھوں میں ہوتا ہے، تو ان کی آنکھوں کو کیا کہیں گے جن کی چادر کو چاند سورج نے نہیں دیکھا، اللہ اتنی، اور قیامت کے دن اس کا پاس رکھا جائے گا، اعلان ہوگا کہ حشر میں جمع ہونے والے نگاہیں جھکا لیں، سیدہ تشریف لے جا رہی ہیں، اللہ وہ حوروں کے جھرمٹ میں براق پر تشریف لے جائیں گی۔ اتنی مقدس خاتون، وہ شرم و حیا والی ہیں، ان کی چادر غیر محرم نہیں دیکھ رہے، وہ عبادت میں اتنی زیادہ کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے، ساری ساری رات مصلے پہ گزارتی۔ تو آج جبکہ وہ محفوظ ہستی ہے، بڑی شان والی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حیثیت سے جو کچھ کیا ہے، آج اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے کہ اتنی شان کے باوجود ان میں کوئی وہ آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ سخاوت کا یہ عالم، کسی نے ان کو ایک نیا کرتا پیش کیا، ادھر مانگنے والی آ گئی کوئی، تو سوچا کہ اس کو پرانا دے دیتی ہوں، نیا خود پہن لوں گی، پھر خیال آیا کہ اللہ کے نام پہ پرانا دوں، اللہ وہ اس کو دے دیا۔ اللہ جب روزے رکھے 3 منت کے، روزانہ کھانا غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دیا، خود کھجور پہ گزارا کر لیا، کتنے فاقے کرتی تھی وہ، اور چکی چلاتی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے۔ کیا بات، تو ہم یہ یاد رکھیں، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رتبے جن کے سوا ہوتے ہیں ان کے کام بھی سوا ہوتے ہیں۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہم سب ان کے لیے اس طرح کے عقیدت مند ہوں کہ صرف
نام لے کر گزارا نہ کریں، بلکہ ان کی تعلیمات کو اور ان کے کردار کو سامنے مشعل راہ بنا کر اپنائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے آج کی نوجوان نسل کے لیے ان کے معاملات کو، ان کی حیات طیبہ کو بہت کم الفاظ میں جو ہے نا بہت بڑی بات کہہ دی۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھا پروگرام ہمارا ہم اور ہمارا اسلام، جس میں ہم نے بہت سے موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے، کر چکے ہیں، کریں گے، اور آج ہم نے گفتگو کی تھی روزے کے حوالے سے۔ کل ہماری خواہش ہوگی کہ کل جو پروگرام ہو ہم اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت سے سوالات آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور آپ سے لائیو کالز بھی لیں گے اس میں، تاکہ آپ کی دلچسپی بھی رہے اس پروگرام کے ساتھ، اور آپ کے مسائل جو آپ جن کا حل چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پروگرامز کے تھرو حل بھی ہو سکے۔ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔